آغا آپ سے درخواست ہے کہ انجینئر کے ان کاغذات کا رد کیجیے جس پر وہ بہت فخر کرتا ہے. کاغذات کیا مطلب؟ مجھے نہیں سمجھ کیا. مبشر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، فرمائیے. وعلیکم السلام. شیخ ریکویسٹ یہ تھی کہ جب بھی آپ کا لائیو سیشن آتا ہے تو آپ کا جو موضوع ہوتا ہے اس سے ہٹ کے کافی لوگ کالز کر کے آپ کو یعنی دوسری طرف لگا دیتے ہیں. ابھی جو آپ جس معاملے میں بات کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے، وہ اس کا لیٹسٹ جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ شیعوں کے 12ویں امام جو آقا حضور امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے اس نے انکار کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو نعوذ باللہ 12واں امام ہے ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو آپ کائنڈلی اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ اس کی جو فضول بات ہے اس کا کائنڈلی جواب دیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے ادھر ادھر کے سوالوں کے جواب دیں. شکریہ. بہت مہربانی. میں ان کو ٹریک تو نہیں کرتا کہ وہ کیا کہتے ہیں. میرا کام تو نہیں ہے کہ میں ایک جاہل آدمی کا ٹریک کروں کہ وہ روزانہ کیا بولتا ہے تاکہ میں اس کا جواب دوں. ٹھیک ہے نا. یہ بات تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بہت سارے یہ بکتے ہیں کہ بھائی ان کا فلانے کا وجود نہیں. تو بہرحال وہ اس کے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بہت دے چکے ہیں. اس سے یہ کوئی نیا اشکال نہیں ہے. ایک شخص اس کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس کا علم آپ کو کیسا ہے؟ ایک میں کہتا ہوں کہ فلان شخص غیر موجود ہے، کیسے ثابت کریں گے؟ غیر موجود ہے. اس فلان چیز دنیا میں نہیں ہے. اس کے دو طریقہ کار ہیں. فلان چیز دنیا یا فلان شخص دنیا میں نہیں. ایک یہ ہے کہ آپ پوری دنیا پہ آپ کا علم حاوی ہو، محیط ہو، احاطہ ہو پوری دنیا پہ. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اس طرح ایک کوئی احاطہ ہو کہ فلان پھر انسان ادعا کر سکتا ہے کہ فلان شخص یا فلان چیز دنیا میں نہیں ہے. یہ اس طرح کا علم ہو. یا یہ ہے کہ عزیزوں کوئی عقلی دلیل ہو ہمارے پاس کہ فلان چیز غیر ممکن ہے. مثلا اگر ایسا مثلث ٹرائنگل جس کے 4 کونے ہوں، مثلث جو کوئی اسکوائر ہو، یہ غیر ممکن ہے. مثلث جو ہے، ٹرائنگل جو ہے وہ مربع نہیں ہوتا. اگر ہم کہیں کہ بھائی ایسا چیز لے کے آؤ کہ مثلث ہو، ہم کہتے ہیں اس کا وجود ہی نہیں دنیا. غیر ممکن ہے کہ مثلث بھی ہو اور مربع بھی ہو، یہ غیر ممکن. تو لہٰذا اگر کوئی شخص ادعا کرتا ہے کہ مثلا شیطان کا وجود نہیں ہے، ابلیس کا وجود نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو ہمارے روشن خیال حضرات ہیں مغرب میں پڑے ہوئے، کہتے ہیں شیطان کا وجود ہی نہیں. تو آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ شیطان کا وجود نہیں؟ یا تو آپ کا علم ہونی چاہیے پوری دنیا پر، پوری جتنی خلقت ہے اس پہ، کہ آپ خبر دیں کہ ہمیں فلان چیز کی وجود نہیں ہے. اس طرح آپ کے علم پاس ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یا تو یہ ہے کہ آپ کوئی عقلی دلیل لے کے آئیں کہ اس طرح موجود کا ہونا ناممکن ہے، کہ انسان کو نظر نہ آئے اور وہ زندہ بھی ہو، اللہ نے اس کو آگ سے بنایا ہو. اس کی ناممکن ہونے کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں شیطان نہیں؟ تو اسی طرح امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اگر کوئی شخص کہتے ہیں ان کا وجود نہیں ہے، اب کہتے ہیں دلیل لے کے آؤ نا. دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کوئی کہیں بتایا ہے، اللہ کا علم جو محیط ہے اس کے روح سے وہ آیت قرآن وہ حدیث ہمیں دکھائیے جس کے روح سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا وجود نہیں. اگر آپ عقلی دلیل کی بات کرتے ہیں، عقل میں کوئی ایسی دلیل نہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت امام عصر علیہ السلام سے 700 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، وہ ابھی تک زندہ ہے. عقل کی روح سے کوئی ایسی نہیں کہ اللہ کسی کو لمبی عمر نہیں دے سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے لمبی عمر دی، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے لمبی عمر دی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ دجال جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا. صحابہ نے اس کو دیکھا، جزیرے میں جا کے دیکھا تھا صحابہ نے. وہی دجال جو آخر الزمان میں اس کا ظہور ہوگا، وہ اس کی عمر جو ہے ظاہری عمر امام زمان علیہ السلام سے زیادہ لمبی ہے. اس کی تم تصدیق کرتے ہو. تو لمبی عمر کا ہونا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. تو یہ موجود فلان شخص موجود نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تعصب کے علاوہ، جماعت عمریہ میں تعصب کے علاوہ اور کیا دلیل تو آپ نہیں لا سکتے کہ وہ موجود نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ تم ہمیں دکھاؤ، یہ کہہ سکتے ہو ہمیں دکھاؤ، لیکن یہ اگر ہم دکھا نہ سکیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے. کسی بھی کوئی چیز ہم آپ کو دکھا نہیں سکیں. کوئی عیسائی ہم سے مانگے کہ تم شیطان کو ہمیں دکھاؤ، یا کوئی لادین کہہ دے کہ ہم شیطان کو ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن شیطان پہ ہمارا ایمان ہے کہ شیطان موجود ہے.
ابلیس موجود ہے، جن موجود ہے، ہم دکھا نہیں سکتے لیکن موجود ہے. آپ ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ دکھاؤ، میں کہتا ہوں آپ ہمارے جواب بہت ہیں، تم اپنے خدا کو دکھاؤ. تم بہت ساری چیزیں انسان نہیں دکھا سکتا اس کو، لیکن دلیل نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں. جب ہمارے پاس ان کی ولادت پر روایات متواتر ہیں، ان کی غیبت پر روایات متواتر ہیں، اور ان کی طویل عمر پر روایات احادیث متواتر ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب ہمارے پاس روایت متواتر ہیں کہ وہ آخر الزمان میں اس کی ولادت نہیں ہوگی، ظہور ہوگی سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا. تو ان کے نہ ہونے، ان کے عدم وجود، ان کے عدم کا کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے وجود کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ جب ہم توسل کرتے ہیں ان سے جواب آ جاتا ہے. جب ہم توسل کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے، جتنے پرخلوص آپ دعا کریں گے، توسل کریں گے، اسی وقت جواب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ دعا کرتے ہیں، کہتا ہے کوئی لادین کہہ سکتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تمہارا اللہ؟ تم کہہ دو کہ میں جب دعا کرتا ہوں تو اللہ سے میں اس کا جواب مجھے مل جاتا ہے. ہاں، اگر کوئی جواب نہیں آتا تو ہماری دعا میں غلطی ہے، ہماری دعا میں کمی ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کتنے لوگوں نے توسل کیا، جوابات ملے ہیں، تشرفات ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ، علمی سوالات کے جوابات آئے ہیں، الا ماشاء اللہ، متواتر 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 متواتر. ٹھیک ہے، اس کا جواب، اس بات کا جواب بالاجمال یہ ہے. جناب السلام علیکم. بات کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں آپ کے پڑوسی ملک سے بات کر رہا ہوں، قبلہ. جی حکم کریں بھائی. جی تو میرا سوال تھا قبلہ، وہ اس حوالے سے تھا کہ یہ جو انجینئر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس کی کچھ چند روز پیش ہی ایک ویڈیو آئی ہے الہام کے تصور پہ. تو اس کے بقول کیونکہ ایک حدیث ہے عمری کتب میں کہ عمر جو ہے وہ محدث ہے. لقد کان فیما قبلکم، یعنی تم سے پہلے کچھ لوگ گزرے وہ محدث ہوا اناس کرتے تھے. محدثون جی 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 فإن كان في أمتي فعمر. جی 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 بالکل بالکل. تو اس پہ جو ہے وہ اعتراض انجینئر کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد اب وحی منقطع ہو چکی، اور اس سے وہ نہج البلاغہ کا بھی حوالہ لاتا ہے کہ انقطع الوحی. تو اس کے بقول اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور جو یہ مانتا ہے وہ ختم نبوت پر یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کا انکار کر. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو محدث کا تصور ہے، اس پر آپ سے درخواست بھی تھی کہ اگر آپ کوئی ایک آگے کوئی ایک سلسلہ وہی وہ وہی جو قرآن ہے بھائی، وہی کس کو بولتے ہیں؟ وہی اشارہ رسالہ کو بولتے ہیں بھائی. وہی کا مطلب ہے وہی. ابھی آپ نے کسی کو خط بھیجا نا، یہ وحی ہے، یہ وحی ہے. کسی کو خط رسالہ بھیجا، اشارہ کیا، اس کو پیغام بھیجا، یہ اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں وحی. یہ کون سے کس وحی کا اختتام ہوا؟ وہ وحی جو قرآن ہے، وہ وحی جو قرآن ہے اس کا اختتام ہوا. لیکن اگر اللہ کی جانب سے کوئی علم آتا ہے، کوئی پیغام آتا ہے جو قرآن نہیں ہے، اس کی دلیل لے کے آؤ کہ یہ اس کی نفی ہے. جو عمر جو یہ کہتا ہے محدث تھا، محدث کس کو بولتے ہیں؟ محدث اس میں مفعول ہے تحدیث سے یعنی بات کا مخاطب. بات کا محدث ہے، بات کا مخاطب، سخن کا، الفاظ کا مخاطب. اس کو اگر کوئی چیز الفاظ نہیں ہے تو حدیث نہیں ہے. کسی بھی شے کے لیے حدیث ہونے کے لیے میں حدیث کے اصطلاحی معنی نہیں کر رہا، لفظی معنی بیان کر رہا ہوں. اس کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری ہے. الفاظ کا محدث ہے یعنی اسے بات ہو رہی ہے، مکلم ہے یعنی اسے بات ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ؟ تو تم جو خود کہ وہ عمر جس کو ابھی میں نے دکھایا، اس کو نماز کے مسائل نہیں آتے اس کے متعلق کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے اس کو الفاظ آتے ہیں. یہ تو نص الفاظ حدیث ہے تمہارے پاس بخاری میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جانب سے علم کا دروازہ کھلا ہے. اور حکم کرو بھائی. جی قبلہ، تو اسی حوالے سے سوال تھا کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام جو ہیں، ہماری حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی محدثون ہیں، یعنی ان پہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہی ان پر بی نہ کو لفظ بی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بی غلط ہے، بی ہم نہیں مانتے. ان پر بی نہیں، ان پر ہی بولو، ان پر ہی جی ان پر ہی آتا ہے. لیکن میرا مقصد تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی کہ ابھی نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، یعنی وحی کا سلسلہ، یعنی علم کا دروازہ کھلا ہے. علم کا دروازہ اللہ کی جانب سے اس کے حجج کے لیے کھلا ہے. جی اور حکم.
تو میرا بس یہی سوال تھا کہ اس سے ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا. نہیں اس نہیں کو آپ یعنی نہیں، کہاں نبوت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر نبی ہو ملک کو دیکھنے کے لیے یا ملک سے بات کرنے کے لیے، ملک کو دیکھنے کے لیے یا ملک سے بات کرنے کے لیے، اس کے لیے نبوت شرط ہے. تو الا ماشاء اللہ ان کے کتب میں موجود ہے کہ صحابہ نے ملائکہ کو دیکھا، ملائکہ کی بات بھی سنی، ملائکہ نے ان سے خطاب بھی کیا. عمران ابن حسین جو تھا ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے. وہ دور نبی، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، وہ ان کے بعد، وہ اس کے بعد کی بات ہے، ان کے دور کی بعد کی بات ہے کہ عمران ابن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی بات کہ ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے، ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے. یا نبی کے دور اگر نبوت کا معنی یہی ہے کہ کوئی ملک کو دیکھ، ملک سے بات کرے، تو نبی کے دور میں کتنے نبی تھے؟ اگر نبوت کا معنی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں نبی انبیاء کئی ایک تھے. یہ کوئی کہتا ہے نبی کا مقصد یہ ملائکہ سے بات، حضرت مریم علیہ السلام ملائکہ جبرائیل سے بات ہوئی، گفتگو ہوئی، تنقید ہوا کہ بھئی تم کون ہے، دور ہو جائے یہاں سے. اس نے کہا کہ میں رسول رب ہوں، میں بشارت دینے آیا ہوں کہ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا. تو کہا کہ میں کیسے میں صاحب بچہ ہوں جب کہ میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، میری شادی بھی نہیں ہے. تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ ملک سے، فرشتے سے بات کرنا یہ کوئی شرط، یہ نبوت کے لیے مخصوص نہیں ہے. اور بولو. جی قبلہ، بس آخری سوال تھا، وہ یہ تھا کہ مثلا جو بعض لوگ ہیں وہ ائمہ علیہ السلام کو رب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے وہ بعض احادیث بھی نقل کرتے ہیں. یعنی جیسے مثلا ایک تفسیر قبی میں روایت ہے کہ واشرقت الارض بنور ربها، یعنی رب الارض امام الارض، یہ حدیث. تو اس طرح کی اور احادیث ہیں. نہیں، کیا کہتے ہیں کہ رب مخصوص اللہ کا اسم تو نہیں ہے عربی زبان. اگر کسی شخص کا نیت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ ہیں تو وہ کافر ہے، وہ نجس ہے، وہ دین سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس معنی میں کہ یہ دین کے مالک ہیں، اللہ کی جانب سے دین کے ولی ہیں، رب سے یہ مراد لیتا ہے، یا یہ زمین اللہ تعالیٰ، زمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت کے پہ دیا ہے، تو یہ بات صحیح. وہ ارادہ مقصود ہے، منظور دیکھنا چاہیے کہ ارادہ کون سا ہے. لیکن ایسے الفاظ استفادہ نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے شیعوں پہ تہمت لگے کہ یہ مشرک ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. ایسے الفاظ نہیں استفادہ کرنا چاہیے. مذہب سے مذہب کی بدنامی کیونکہ لوگ جاہل ہیں، مذہب کی بدنامی ہوتی ہے. اور شیعوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بالکل نجس ہیں، بالکل نام کے شیعہ ہیں، وہ کافر سے بھی بدتر ہیں، اور وہ ملعون غالی ہیں، وہ نصیری ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں. نستجیروا باللہ. ایسے لوگ بہت سارے ہیں، بہت سارے مولوی ایسے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، بہت سارے ذاکر ایسے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ بیچارے، ان کو پسند آتا ہے فضائل سننا. اور جو سب سے زیادہ فضیلت وہی ہے کہ اللہ کو، اہل بیت علیہ السلام کو اللہ سے اس کا مقابلہ کراؤ، اللہ سے مقابلہ کراؤ، ان کو اللہ بناؤ. بس وہ اسی میں وہ ان پڑھ لوگ بہت ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو اللہ بنا دیتے ہیں. ذاکرین، علماء، ممری لوگ بہت سارے ہیں. اور بولو. بس یہی تھی کہ آپ حقیقت محمدیہ کے قائل ہیں؟ نہیں، یہ سب بکواس ہے. یہ تصور حقیقت محمدیہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ ابو بکر ابن عربی کا ایک عقیدہ ہے کہ اس نے اپنے تصوف، ایک صوفیانہ اس کا فکر ہے، اس کا نام دیا ہے حقیقت محمدیہ. وہ یہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کے کئی مراتب ہیں اللہ کے وجود کے. اللہ کے وجود کا ایک مرتبہ یہ ہے، اس کے مرتبہ کو دیا حقیقت محمدیہ. وہ یہ سب بکواس ہے اور سب جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے.